اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 اور 77 ہے، 76 اور 77، اور ترجمہ یہ ہے: اور نوح کو جب انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکار کو سنا اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی مدد کی ایسی قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی برے تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، اور یہ تمام مومنین کی تسلی کے لیے اور کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو انبیاء کرام کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحتیں پنہاں ہیں، اور آدمی اگر غور کرے ان تمام واقعات پر تو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی حکمت کی جلوہ گری اسے نظر آئے گی۔ دیکھیے اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہہ دیا گیا من قبل، اس سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے لوط علیہ السلام کا اور اس سے پہلے ابراہیم کا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں جو کہ بھیجے گئے، وہ رسول ہیں جو پہلے رسول۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے وہ اول الرسول الی الارض، زمین کے اوپر جو بھیجے گئے رسول ان میں وہ سب سے پہلے رسول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی شرک شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے، توحید تھی، اللہ رب العزت کے لوگ ماننے والے تھے، شرک نہیں پایا جا رہا تھا، سارے کے سارے لوگ موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام کو جو بھیجتا تھا وہ لوگوں کی زندگی کیسے گزاری جائے، کیسے نیکیاں حاصل کی جائیں، اور کیسے جنت کے راستے پر آگے بڑھا جائے، اور یہ کہ زمین پر کیسے رہا جائے، رہنا سہنا کیسا ہو، یہ سارے احکامات وہ دیتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، لیکن ان کی قوم کے اندر کچھ نیک لوگ ہوئے، بڑے بزرگ لوگ، ود، سعا، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان مردود انسان کی شکل میں آ کر ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ جو تمہارے یہ لوگ تھے، یعوق ہے، ود ہے، سعا ہیں، نصر ہیں، تو تم ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا رہے ہو تو بڑے نیک تھے، صالحین، بڑے نیک لوگوں میں سے تھے، تو کیا کہنے ان کے؟ ایسے ہی تو لوگوں کو ہونا چاہیے، بڑے اللہ کے عبادت گزار اور پرہیزگار اور تقوی شعار لوگ تھے۔ شیطان مردود نے کہا تو تم ان کو روز کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ روزانہ ان سے باتیں کرو، روزانہ ان کو دیکھو۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس نے کہا ان کے مجسمے بناؤ اور ان کو روز دیکھا کرو۔ اور پھر شیطان مردود نے ان کو یہ سجھایا، اور لوگوں نے مجسمے بنائے ان کے، اور مجسمے بنا کر پہلے تو رکھے۔ وہ ان سے مانگتے نہیں تھے، وہ اس لیے رکھے بس لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ ہمارے قوم کے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، صالح لوگ تھے، لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، لوگ ان سے سیکھیں کہ ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے، تقوی والی زندگی، نیکیوں کی زندگی۔ لیکن جب یہ نسل گزری
اور ان کے بچوں نے یہ دیکھا تھا جب ان کی آنکھیں کھلی تھیں کہ یہ جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، مجسمے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ آتے تھے اور ان کے پاس عزت اور تعظیم سے کھڑے ہوتے تھے، ان پر گرد و غبار لگ جاتا تھا تو اس کو دھلتے تھے اور اس کو صاف کرتے تھے۔ اور پھر یہ جب ان نسل نے دیکھا تو پھر شیطان مردود نے اور ان کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور پھر دھیرے 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 وہ تعظیم سے کھڑے ہونے شروع کیا، اور تعظیم سے کھڑے ہونے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ان کی عبادت میں، پوجا میں وہ لگتے چلے گئے، ان سے مانگنا شروع کیا، ان سے باتیں کرنا شروع کیا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ سن رہے ہیں، اپنی وہاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہیں وہاں سے یہ سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عقیدہ یہ بھی بدلا کہ یہ سن بھی رہے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے لیے بھی آئیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے لیے کھانا لگانا شروع کیا، پھر پانی رکھنا شروع کیا، پھر ان کو نہلانا شروع کیا، پھر ان کو کپڑے پہنانا شروع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دھیرے دھیرے پوری قوم اسی عبادت میں لگتی ہوئی چلی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا جو انہی کی قوم سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر اب باقاعدہ یہ رسالت کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس قوم کو شرک سے نکال لو، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو دعوت دی، سمجھایا بجھایا، واعظ و نصیحت کی، تلقین کی، مگر وہ قوم ایسی ہر دھرم تھی۔ دیکھیے یہ جو بزرگوں کی محبت دل کے اندر بٹھال دی جاتی ہے اور جب بیٹھ جاتی تو وہ جلدی نکلتی نہیں ہے، وہ ایک جگہ بنا لیتی، جڑ پکڑ لیتی ہے بالکل۔ اور سورہ نوح کے اندر تو بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ لا تذرن، خبردار چھوڑنا نہیں، ود کو، سعا کو، یعوق کو، نصر کو، خبردار چھوڑنا نہیں، اسی کے اوپر جمے رہنا۔ یہ ان لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے، کچھ بھی حالات آ جائیں ہمیں اپنے ان معبودوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی خلاف کچھ سن نہیں سکتے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید بتاتے تھے کہ تمہیں پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہارا خالق و مالک ہے، وہی اس پوری کائنات کا بنانے والا، تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا بنانے والا، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اسی کو مانو۔ مگر لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے۔ آپ ذرا سا اندازہ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کا، یہاں تو لوگ ذرا سی کسی کو دعوت دی اور آدمی سمجھ میں بات نہیں آئی تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، وہ مسلسل کس جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ لگے رہے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ دیکھ لیا گیا، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے اندر کوئی سدھار پیدا ہونے والا نہیں۔ اور نوح علیہ السلام وما آمن معہ الا قلیل، اور بہت چند لوگ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے، باقی لوگ ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلکہ وہ ستاتے تھے، نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، اب ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پوری قوم کو غرقاب کر دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا، چنانچہ تم کشتی بناؤ، لکڑی کی ایک کشتی۔ دیکھیے اسباب ظاہر اختیار کیے جا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے لیے بھی، تمام نبیوں کے لیے بھی، اس دنیا کے اندر جو بھی رہ رہے ہیں وہاں پر اسباب ظاہر، اسباب تو اس کو اختیار کرنا ہی ہوگا، اسباب کے بعد اللہ رب العزت، ان اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی مدد کر رہا ہے۔ آدمی سوچے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور کام کچھ نہ کریں اور صرف اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے اور اس کا فیصلہ ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ اسباب اختیار کریں، آپ گھر میں پڑھے کچھ بھی نہیں ہو، کہے یا اللہ مجھے پاس کر دے، دکان بالکل نہ کھولے، دکان کے اوپر بیٹھے نہیں اور کہے یا اللہ تعالیٰ رزق میں خوب عطا فرما دے، تو کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وان سعیہ سوف یرى، اور جو وہ محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ وہ عنقریب دیکھ لے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب کشتی بنانی شروع کی تو پوری قوم نے ان کا مذاق اڑایا، کہا یہ کشتی یہاں کیا چلے گی؟ یہ ریگستان میں کہیں کشتی چلتی ہے؟ زمین پر کہیں کشتی چلتی ہے؟ یہاں تو کوئی آس پاس ہم کو سمندر نظر نہیں آ رہا ہے، تم یہ کشتی بنا کیوں رہے ہو؟
چنانچہ بڑا ان کا مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آنے والا ہے, پانیوں میں سب کو غرق کر دیا جائے گا, لہذا سمجھتے رہو, بات کو مان لو, ابھی بھی وقت ہے, تسلیم کر لو. مگر انہوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا. چنانچہ پھر وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا, آسمان سے پانی برسنا جو شروع ہوا ہے, اللہ کی پناہ, برستا ہی گیا برستا ہی گیا, زمین کے سوتے کھل گئے, ادھر زمین سے پانی ابل رہا ہے اور ادھر آسمان سے پانی گھنگور برس رہا ہے. دھیرے 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 پانی چڑھتا چلا گیا, پوری قوم اسی کے اندر ڈوبتی چلی گئی. نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ میں رکھ لو. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کے اندر رکھا اور وہ کشتی ہچکولے کھاتی رہی اور چلتی رہی, اور یہاں تک کہ وہ جو ارارات کا پہاڑ ہے وہاں پر جا کر, جودی جو پہاڑ کا نام ہے, وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ پوری قوم, یہ سرکش قوم غرق ہو گئی, پانی میں ڈوب گئی, چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا, زمین سے کہا کہ اب پانی کو نگل لے, آسمان سے کہا ٹھہر جا, رک جا, اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اور یہ جو نیک لوگ تھے, بچے تھے, اب انہی سے پوری نسل چلی. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کو بھی ڈبو دیا گیا. نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا, کہا آجا بیٹے میرے پاس میں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں ایمان نہیں لاؤں گا. چنانچہ نوح علیہ السلام بیچارے افسوس میں رہے. بہرحال وہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ڈوب گیا. اللہ کی پناہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی پکار کو سنا. نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے تنگ آ کر جو کہا تھا کہ اے میرے قوم, اے میرے پروردگار, اب یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں, اب ان کا فیصلہ کر دیجئے, یا اللہ اب ان کو ہلاک کر دیجئے, ختم کر دیجئے ان کو. چنانچہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات دی, اور ان کی مدد فرمائی. دیکھیے مدد فرمائی, اللہ تعالیٰ مدد فرما رہے ہیں نبیوں کی, اور یہاں تو لوگ نبیوں سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, بزرگوں سے, پیروں سے, فقیروں سے مدد مانگ رہے ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کے قبر پہ کھڑے ہو کر ان کو پکار رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگ جیسے ہی یہ لوگ تھے جن کو غرق کیا گیا, نوح علیہ السلام کی قوم, جیسے کہ ان کو غرق کیا گیا. نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے کہ تمہیں کیا کر رہے ہو, کن بتوں کی پوجا کر رہے ہو, اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. اور پھر وہی ہوا, اس پوری قوم کو غرق کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما سوئین, یہ سب برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین, ہم نے ان سب کو ڈبو دیا, پانی کے اندر غرق کر دیا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں, بہت سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.